نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 7th لیکچر ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے۔ اس میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اسلامک کانٹریکٹ لا جو ہے اور اسلامک بینکنگ میں ان کانٹریکٹس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہو رہی ہے اس کو ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے، اور پھر جو ہمارا آخری لیکچر ہوگا اس میں ہم یہ پورا جو ہم نے بینکنگ سسٹم ایکسپلین کیا ہے اس کے اگینسٹ جو کانکریٹ سٹیپس اور جو کانکریٹ انسٹیٹیوشنز ہم گولڈ دینار پہ بیسڈ صحیح ریئل اسلامک پرنسپلز کے اوپر بنا سکتے ہیں، ان کو ہم اپنے لاسٹ جو ہے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ جو اسلامک کانٹریکٹ لا ہے اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کو فقہ المعاملات جو ہے اس کے اندر اس کو ایکسٹینسولی ڈیل کیا گیا ہے، اور جب ہم فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک چیز بہت اہم ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو ائمہ ہیں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں چھوٹے سے چھوٹے اپنے وقت کے جو مسائل ہیں ان کو اس میں ڈسکس کیے۔ اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود، اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود ہم وہ تمام معاملات کی جو ڈیٹیلز انہوں نے کتابوں میں لکھی ہیں وہی اب تک ہمارے درس کا حصہ ہے، اور اسی کو ہم ڈیٹیل میں پڑھے جا رہے ہیں۔ اس میں سونے اور چاندی، بے صرف، اس ساروں سے ریلیٹڈ احکامات ہیں، مگر آج کل کے دور کے جو عملی طور پہ ڈفرینٹ کانٹریکٹس کے فارمز ہیں ان کے لیے ہم نے اس لٹریچر کو ماڈیفائی یا اپ گریڈ نہیں کیا، اس کو ہم کیچ اپ نہیں کر سکے کہ جدید علماء جو ہیں وہ اسی ڈیٹیل میں اسی ڈیپتھ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نئے زمانے میں اپلائی کریں، تو اس کی وجہ سے یہ فیلڈ خالی تھا۔ اس میں اسلامک بینکرز اور تھوڑے سے ہمارے گنتی کے چند جو اسکالرز ہیں جنہوں نے بینکنگ میں، فائنینس میں اسپیشلائز کیا، تو سارے انہی کی طرف دیکھتے ہیں اور انہی کی بات معتبر سمجھی جاتی ہے، اور ایک تھوڑی سی لٹریچر جو ہے اس پہ اب ڈیولپ کی گئی ہے، مگر وہ اس کلاسیکل لٹریچر کی جو اسپرٹ تھی، جو اس کی روح تھی، اس سے وہ بہت زیادہ اس میں خلیج آ گیا۔ تو فی الحال ہم جو ہماری کلاسیکل فقہ ہے اور اس میں جو بے کے اصول و ضوابط لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس حد تک دیکھیں گے کہ ہمارا جو اسلامک فائنینس میں اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہم سمجھ سکیں اور اس کو پرکھ سکیں، مگر اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی فقہا نے ڈسکس کیا ہوا ہے، تو وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اس کورس میں جو ہے اس ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے۔ تو تھوڑی سی ٹرمینالوجی جو ہے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جو بے ہے اس کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک عقد کرنا ہے، بے کا عقد کرنا ہے، اور اس عقد کے کچھ شرائط ہیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ اس میں جو سب سے بیسک شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے ایک ایجاب اور قبول جو ہے، جو بائر ہے اور جو سیلر ہے وہ اس کی ہونی چاہیے اس میں، اور جب وہ عقد ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو اس کا قانونی طور پہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو جس چیز کے بارے میں جو مابی ہے اس کا اونرشپ جو ہے وہ سیلر سے بائر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب جو سیل کانٹریکٹ ہے وہ دو طرف یعنی بائر اور سیلر دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو وعدہ ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے وعدہ کروں کہ میں آپ سے کوئی چیز خریدوں گا تو یہ ایک یک طرفہ وعدہ ہے، اس کے کوئی قانونی یا لیگل کانسیکوینس نہیں ہے، جبکہ جو عقد ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیل ایگزیکیوٹ ہو گئی اور بائر نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اور سیلر نے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں مگر وعدہ عقد میں
تب ٹرانسفارم ہوگا جب سیل جو ہے اس کی بے کی تمام لوازمات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اس کے لوازمات میں ایک بائر کا ہونا ضروری ہے، ایک سیلر کا ہونا ضروری ہے، ان دونوں کا ایک آفر اور قبولیت ضروری ہے، ان کا ایک سمن یعنی پرائس پہ ایگری کرنا ضروری ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. تو جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں بھی پھر اس کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں. جو مال ہے اس میں آئین ہے اور دائن ہے، یہ دو کانسیپٹس ہیں. آئین وہ چیز ہے جو موجود ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلانی چیز، یہ پرٹیکولر گاڑی جو ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں. مگر جو دین ہے وہ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کسی نے آپ کے 100 روپے دینے ہیں تو وہ کون سے 100 روپے کا نوٹ ہے جو وہ آپ کو واپس کرے گا، اور وہ آیا کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. تو دین جو ہے وہ لفظی لحاظ سے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا، اور آئین جو ہے اس کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. آئین کے اندر بھی پھر آپ کی دو ڈفرینٹ طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ مال ہے جو بذات خود اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اور دوسری طرف آپ مال کی جگہ اس مال کی منفعت جو ہے اس کو بھی آپ فروخت کر سکتے ہیں. تو یہاں مثال میں نے ایک کار جو ہے وہ آپ کا مال ہے، اور اس کار کی جو رائڈ ہے اس کو بھی آپ بیچ سکتے ہیں. جیسے آپ ٹیکسی والے سے جب رائڈ لیتے ہیں، اوبر والے سے رائڈ لیتے ہیں، تو اس کو بھی آپ پیسے دے کے اس رائڈ کو خرید لیتے ہیں. تو جو رائڈ آپ نے خریدی ہے وہ بھی ایک طرح سے مال ہے جو بے میں شامل کیا جا سکتا ہے. پھر مثلی اور کمی جو ہے یہ فنجیبل اور نان فنجیبل کا کانسیپٹ ہے، جس میں ایسی چیز جو یونیک ہو وہ نان فنجیبل ہے، اور جو ایک ہی جیسی ہوتی ہو، جیسے گندم کا تھیلا ہے، اگر ایک ویرائٹی کی گندم ہے تو وہ فنجیبل ہے. اس کے اندر بھی پھر کئی جگہوں پر ڈفرینٹ قوانین یا شرائط جو ہیں وہ لگتی ہیں، تو اس لیے اس کو بھی فقہا نے ڈفرینشیٹ کیا. اب جو ہمارا عقد ہے اس کے جو لوازمات ہیں، میں نے کہا کہ وہ بہت سارے ہیں. اس میں سے ایک یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ہو، جو آفر اور ایکسیپٹنس ہے. اس کے بعد جو پارٹیز عقد کر رہی ہیں ان کو موجودگی، وہ کون سی پارٹیز ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن. آپ اپنے ہی آپ سے عقد نہیں کر سکتے، یعنی اپنے ہی آپ سے آپ کچھ نہیں خرید سکتے، یا اپنے ایجنٹ سے آپ کچھ نہیں خرید سکتے. سبجیکٹ میٹر جو ہے موقود علیہ وہ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. پھر جس مجلس میں عقد ہوا ہے وہ ایک ہی مجلس، ایک ہی نشست ہونی چاہیے. جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے. جو عقد کر رہا ہے اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو بہت سے شرائط اور لوازمات جو ہیں وہ فقہا نے اپنا انکلوڈ کیے ہیں کہ ایک عقد کو صحیح ہونے کے لیے اس میں کیا کیا ضروری ہے. اس کی بہت زیادہ سملیرٹی جو ہے وہ جدید دور میں جو کانٹریکٹ لا ہے آپ کا، ہر ملک میں جو بیسک فنڈامنٹل ٹریڈنگ کے رولز ہیں وہ ڈیٹیل میں اسی طرح ڈیفائن کیے جاتے ہیں. تو پرانے زمانے میں بھی ہمارے فقہا نے ان کو اسی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا. اب یہاں میں نے پہلے مینشن کر دیا کہ جو ہماری بہت سی ڈیٹیلز کہ عقد کی کیا کیا شرائط ہیں، مجلس کی کیا کیا شرائط ہیں، وہ ساری جو ہیں ان کو ہم اس کورس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہمارا جو مقصد ہے وہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کا انالیسس ہے، تو اس حد تک ہم جو عقود ہیں ان کو دیکھیں گے. جو براڈ رولز ہیں اسلامک ٹریڈنگ کے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی اس کے اندر فری ول ہونی چاہیے. پھر غرض جو ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، انسرٹینٹی وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. سود اس میں نہیں ہونا چاہیے. قمار اور میسر جو ہیں
وہ معروف ہے کہ اسلام میں وہ دونوں حرام ہیں. پھر ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو کانٹریکٹس جو ہیں ان کو آپ ایک کے اندر اکٹھا نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے جس کو ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. کانٹریکٹ جو عقد ہے اس کی تین قسمیں ہیں. ایک بے صحیح ہے، ایک بے فاسد ہے، ایک بے باطل ہے. جو فاسد ہے وہ فاسد اس لیے ہے کہ اس کے اندر کوئی شرط یا کوئی عنصر ایسا ہے جو اس کو صحیح ہونے سے روک رہی ہے، اور اس عنصر کو، اس مسئلے کو آپ حل کر دیں، اس چیز کو دور کر دیں، تو پھر وہ بے صحیح میں شامل ہو جاتا ہے. جبکہ بے باطل جو ہے وہ سرے سے بے ہوا ہی نہیں، اور اس کو بے صحیح میں آپ کنورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے یا اس میں کوئی ایسا عنصر ہے جس کو دور ہی نہیں کیا جا سکتا، یا جو بے کے اس حد تک اس کے خلاف ہے کہ وہ مکمل ہی نہیں، کسی صورت میں وہ بے نہیں ہو سکتا. اب اسلامک بینکنگ کی طرف آتے ہیں. اسلامک بینکنگ میں دو سائیڈز ہیں. ایک وہ سائیڈ ہے جو آپ نے اسلامک بینک کو اپنا مال جو ہے وہ ڈپازٹ کیا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو آپ نے ان سے قرض لیا ہے یا لون لیا ہے. تو اس کو ایسٹ سائڈ کہتے ہیں، اور دوسری سائڈ جو ہے اس کو لائبلٹی سائڈ کہتے ہیں. تو بینک کے جو ایسٹس ہیں وہ ہیں جو آپ نے اس کے اندر بینک کی جو لائبلٹی ہے وہ ہے جو آپ نے اپنا ڈپازٹ کیا ہے، اور بینک کے جو ایسٹس ہیں وہ ہیں جو بینک نے قرض دیا ہوا ہے، وہ قرض اس نے لوگوں سے واپس وصول کرنا ہے. اب جو لائبلٹی سائڈ ہے وہ اس کے اندر اسلامک بینک جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ماڈل کو فالو کرتا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ امانہ کے پرنسپل پہ ہے، اور جو سیونگز اکاؤنٹ ہے وہ مشارکہ اور مداربہ کا ایک کمبائنڈ ماڈل جو ہے وہ بینک بناتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک بہت سے ڈپازٹر جو ہیں وہ مل کے آپس میں ایک مشارکہ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر سب مل کے جو مشارکہ کی ایک آپ نے اینٹیٹی بنائی ہے، وہ اینٹیٹی بینک کے ساتھ مداربہ کر لیتی ہے. تو جو تمام ڈپازٹر ہیں وہ اس دوسری اینٹیٹی میں ڈپازٹر بن جاتے ہیں، رب المال بن جاتے ہیں، اور بینک جو ہے وہ آپ کا مدارب بن جاتا ہے. پھر اس پیسے کو لے کے بینک جو ہے وہ اسلامک انویسٹمنٹس کرتا ہے، اور اس کی جو ریٹرن آتی ہے وہ سیونگز اکاؤنٹ میں آپ کا جو انٹرسٹ ٹریڈیشنل بینکس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو اسلامک بینک وہ اس مداربے کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کے سیونگز اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. اس پوری ارینجمنٹ میں ایسی کوئی بنیادی طور پہ ایسی کوئی خامی نہیں ہے جس کو ہم آبجیکٹ کریں. جو بنیادی خامی اسلامک بینک میں فریکشنل ریزرو کے اینگل سے ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہاں جو سیونگز اکاؤنٹ ہے اس میں ڈیٹیلز میں آف کورس بینک کوئی نہ کوئی اس میں ایسی شرائط اور چیزیں ڈال سکتا ہے جو شریعہ جس کو اپروو نہ کرتی ہو، مگر جو فنڈامنٹل ان کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے کہ ڈپازٹرز کی سائٹ پہ ہم مشارکہ کریں گے، اور پھر وہ ڈپازٹرز مل کے بینک کے ساتھ مداربہ کریں گے، تو یہ ایک جائز صورت لگتی ہے. اس میں کوئی اعتراض والی جو ہے وہ بات نہیں ہے. جو دوسری سائڈ ہے بینک کی، جو ایسٹ سائڈ ہے، اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جب بینک کو آپ نے ڈپازٹس دے دیے تو بینک اس پیسے کا کیا کریں گے. بینک نے جو اپنے کسٹمرز کو لونز دینے ہیں، فائنینسنگ کرنی ہے، اس کے لیے جو ماڈلز استعمال ہوتے ہیں اس میں سے سب سے مشہور جو ماڈل ہے وہ مشارکہ ماڈل ہے. اس میں دو اس کے فارمز ہیں، ایک شرکت الملک ہے، ایک شرکت العقد ہے، اور ایک کے اندر پھر شرکت العقد جو ہے اس کے اندر بھی آپ لیبر کی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اور کیپٹل کی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ڈسٹریبیوشن جو ہے پروفٹ کی وہ آپ ایکول دے سکتے ہیں یا ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن دے سکتے ہیں، دونوں کی اجازت ہے اس میں. تو جو بیسک رولز ہیں مشارکہ کے وہ یہ ہیں
کہ آپ انکم کو کسی بھی فکسڈ ریشیو کے ساتھ ٹائی اپ کر سکتے ہیں، اور وہ ریشیو ڈفرینٹ اونرز کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، چاہے، اور ضروری نہیں کہ وہ ریشیو مال کو فالو کرے، یعنی آپ 20% انویسٹمنٹ کر کے بھی 30% اپنا پروفٹ لے سکتے ہیں، مگر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ پروفٹ فکس نہیں ہو سکتا، اس نے ہمیشہ ایک پرسنٹیج ہونی ہے، پرسنٹیج کے علاوہ وہ فکس نمبر آپ کسی کو پروفٹ کا اسائن نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر لاس ہوگا تو پھر وہ پروفٹ کے ریشیو کے اوپر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا، وہ پھر اصل رقم کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو جس نے جتنی کیپٹل کنٹریبیوشن کی ہے، لاس ہمیشہ اس کنٹریبیوشن کی فالو کرے گا اس ریشیو کو، مگر پروفٹ جو ہے وہ آپ اپنے کسی ریشیو کو جو آپ نے پہلے سے طے کر لیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ پروفٹ لے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا معروف کانٹریکٹ ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس پہ فائنینسنگ کا، وہ مداربہ ہے، اس کو عربک میں جو ہے قرات بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک پارٹی جو ہے وہ آپ کا رب المال ہے، وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی سروس، اپنی لیبر، اپنی سکل جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ تو مشارکہ میں دونوں پارٹیز نے مال کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور مداربہ میں ایک پارٹی نے مال کنٹریبیوٹ کیا ہے اور دوسری پارٹی نے جو ہے لیبر دی ہے۔ اس کے اندر بھی سیم رول ہے کہ لاس جو ہے وہ انویسٹر کو جائے گا، اور پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو ریشیو ہے وہ آپ کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں، مگر اس پروفٹ کو آپ مشارکہ کی طرح فکس جو ہے نہیں کر سکتے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آم، یہ دو جو کانٹریکٹس ہیں مشارکہ اور مداربہ کے، اس کے بارے میں پوری جو ہماری علماء کرام کی کمیونٹی ہے، جو عام لوگوں کی کمیونٹی ہے، سب کے علم میں یہ ایک جانی پہچانی بات ہے کہ اسلام کا جو اسلام کی جو روح ہے ہماری فائنینشیل گائیڈ لائنز اور ٹرانزیکشنز کی، اس کے اندر جو پراپر اصل طریقہ ہے فائنینسنگ کو اور بزنس کو چلانے کا، انویسٹ کرنے کا، وہ یہی ہے کہ آپ مشارکہ اور مداربہ کے جو طریقے ہیں جس میں پروفٹ اینڈ لاس صحیح طریقے سے شیئر ہو رہا ہوتا ہے، یہ دو وہ کانٹریکٹ فارمز ہیں جو اصل میں فائنینسنگ ہی کے لیے بنے ہیں، اور اسلام میں جو فائنینسنگ کی سلوشنز ہیں وہ یہ دو کانٹریکٹس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کے باقی تمام کانٹریکٹس جو ہیں، آپ سلام اور استثناء کو بھی فائنینسنگ کے کانٹریکٹس کہہ سکتے ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، وہ بھی ڈیفینیٹلی فائنینسنگ کے کانٹریکٹس ہیں، مگر وہ اسپیشل سیناریوز کے لیے ہیں۔ جو جنرل آپ کا فائنینسنگ ہے وہ مشارکہ اور مداربہ کے ذریعے ہونی ہے۔ اب باقی تمام جو اسلامک بینکنگ کے فائنینسنگ کے ماڈلز ہیں، وہ تمام کسی نہ کسی سیل کے ماڈل کو لے کے اس کو اس طرح انجینئر کیا جاتا ہے، اس کو اس طرح چینج کیا جاتا ہے کہ وہ فائنینسنگ کی شکل اختیار کر لے۔ تو ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چیز انٹرسٹنگ لگی کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری دیکھیں کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ کس طرح جو یہودیت ہے اور عیسائیت ہے انہوں نے بھی سود کو حرام قرار دیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہندو ریلیجن جو ہے اس کے اندر بھی سود کی حرمت موجود ہے۔ تو انہوں نے سود کو کس طرح ایوائڈ کیا، اور ہمارا جو اسلامک بینک سود کو ایوائڈ کر رہے ہیں، وہ سود کو ایوائڈ نہیں کر رہا، سود کی جو ممانعت ہے اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں۔ تو وہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے جو انگلش میں یہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ You would tread the same path as was trodden by those before you, inch by inch and step by step, so much so that if they had entered into the hole of the lizard, you would follow them in this also. We said, Allah's Messenger,
Do you mean Jews and Christians? By your words, those before you. He said, who else? तो बहुत मारूफ ये भी हदीस है कि छिपकली का जो बिल है उसमें अगर ईसाई और यहूदी जाएंगे तो तुम लोग भी उनको फॉलो करते हुए उस बिल के अंदर चले जाओगे। तो यहूदी और ईसाई जो हैं उनकी तारीख जब हम देखते हैं तो उसमें सूद की हरमत क्योंकि वहाँ भी मौजूद थी। उधर एक बड़ा मज़ेदार तरीका उन्होंने निकाला चर्च को एक तरह से धोखा देने का। उसको लैटिन में कॉन्ट्रैक्टम ट्रेनियस कहते हैं। इसका मतलब है ट्रिपल कॉन्ट्रैक्ट। वो ये करते थे कि 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेके जो तीनों इंडिविजुअली जिनकी इजाज़त है उन तीनों को मिला के इस तरह इकट्ठा करते थे कि वो सूद बन जाता था। उसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट ये है कि एक लेंडर ने आपको 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, फिर जो बिजनेस कर रहा है जिसने लोन लिया है 100 रुपए का, वो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट का एक फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड नंबर जो है वो उस इन्वेस्टर को बेच देगा। और फिर वो एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि इन्वेस्टर ने जो पैसा उसको लोन दिया है, अगर वो पूरा पैसा उससे ज़ाया हो गया तो वो इन्वेस्टर को एक इंश्योरेंस दे रहा है कि मैं वो तुम्हें वापस पूरा करके दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि आपको लोन भी मिल गया, उस लोन पे अब आप सूद भी दे रहे हैं, और अगर बिजनेस में वो पैसा ज़ाया हो जाता है तो आपने वो पूरे का पूरा वापस भी करना है। तो ये बिल्कुल एक सूद की शक्ल इख्तियार कर ली इसने। मगर तीनों लाइनों को अगर आप अलग अलग देखेंगे तो क्रिश्चियन लॉ में ये तीनों अलाउड थी। आप बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते थे, आप किसी चीज़ की इंश्योरेंस भी दे सकते थे, और आप किसी चीज़ को बेच भी सकते थे, यानी आपने अपना प्रॉफिट बेच दिया तो वो भी उनके कानून में उसकी इजाज़त थी। मगर वो तीनों को उन्होंने जब जोड़ा तो जो उस वक्त के पादरी और बिशप और चर्च के लोग थे वो भी हैरान और परेशान हो गए कि हम अब इसको किस तरह रोकें, क्योंकि ये तो तीनों चीज़ें अलाउड हैं, और उनके मज़हब में शायद मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को जोड़ने वाली जो हमारे दीन में हिकमत है वो शायद उनको मालूम नहीं थी। अब आगे हम जब इस्लामिक बैंकिंग के बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे जो फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बेसिकली एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। इसमें आप देखें कि हमने मुशारका की बात की है, तो यहाँ उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसको ये डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं। इसका एक और नाम है मुशारका मुतनाकिसा। इसमें क्या होता है, अगर दो फरीक हैं उसको हम बी कह लें और सी कह लें, तो पहले वो ये करते हैं कि बी और सी जो है वो एक मुशारका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक घर खरीद लेंगे। उसका 20% जो है वो बी के पास आ गया, उसने डाउन पेमेंट कर दी, और बाकी 80% जो है वो सी है जो कि बैंक है जो इन्वेस्टर है। ये कॉन्ट्रैक्ट बजाते खुद इसकी इजाज़त है, आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं तो पार्टनरशिप बेसिस पे खरीद सकते हैं, इसकी इजाज़त है। आपने 20% ले लिया और बैंक ने 80% ले लिया। उसके बाद वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर बी जिसने वो घर खरीदना है, ये मॉर्टगेज का मॉडल है डिमिनिशिंग मुशार का, जिसने वो घर खरीदना है वो उस घर में रहना चाहता है, मगर वो घर उसका है नहीं, सिर्फ 20% उसका है। तो जो बाकी 80% बैंक का है वो बैंक को माहाना उस घर में रहने का रेंट जो है वो किराया जो है हर महीने वो बैंक को देता रहेगा। फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट वो ये करेगा कि बैंक का जो 80% का हिस्सा है उस घर में, उसको थोड़ा थोड़ा करके हर महीने वो खरीद लेगा बैंक से। अब ये भी ट्रिपल कॉन्ट्रैक्ट की तरह तीनों कॉन्ट्रैक्ट बजाते खुद इंडिविजुअली अलाउड है। आप एक घर में
مشترکہ اونرشپ بھی جائز ہے. اگر آدھی اونرشپ کسی اور کی ہے تو اس سے آپ اس کو رینٹ دینے کی بھی اجازت ہے. آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کا رینٹ دیں گے. اور اگر وہ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو آپ اس کا حصہ اس سے خرید بھی سکتے ہیں. مگر شریعت نے دو کانٹریکٹس کو یا دو سے زیادہ کانٹریکٹس کو ایک کانٹریکٹ کے اندر کمبائن کرنے سے آپ کو روکا ہے. تو اگر یہ صحیح اسلامی بنیادوں پہ ہوگا تو یہ تینوں کانٹریکٹس انڈیپینڈنٹ ہوں. گھر خریدنے کے بعد سود میں تو آپ نے اس کی قسطیں دیتے چلے جانا ہے، مگر یہاں آپ اس گھر کو خالی کر دیں تو اس کے بعد آپ کو رینٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ بھئی میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، اب مجھے آپ کا حصہ نہیں خریدنا، تو آپ آخری والا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی نہ کریں، صرف پہلا کر کے تو آپ آدھا گھر خرید کے اپنی اونرشپ میں لے لیں اگر یہ تینوں کانٹریکٹس انڈیپینڈنٹ ہوں. مگر بینک یہ نہیں چاہتا، کیونکہ بینک تو چاہتا ہے کہ اس کو سود کی طرح ہر مہینے رینٹ بھی ملتا جائے، اور وہ جو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے بینک کا حصہ خریدنے کے لیے وہ بھی اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے. تو وہ آپ سے تین الگ کانٹریکٹس جو ہیں اس میں آپ سے وہ ایک سیپریٹ ایگریمنٹ سائن کروا لیتے ہیں. اور کیونکہ وہ ایگریمنٹ تین الگ ڈاکیومنٹس ہیں، تینوں ایگریمنٹ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو بینک آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، کیونکہ یہ یونیلیٹرل پرومس آپ بینک کو دے رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ گھر خریدوں گا اور میں آپ سے یہ گھر رینٹ پہ لوں گا. تو یہ عقد نہیں ہے اور نہ ہی یہ پہلے عقد کا پارٹ ہے، کیونکہ آپ اس کو سیپریٹلی اور انڈیپینڈنٹلی اپنی مرضی سے سائن کر کے تو مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ میرا حصہ بھی خریدیں گے، اور مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ میرے گھر میں رینٹ پر بھی رہیں گے. تو یہ ایک طرح سے بے کی شرائط ہیں. جب آپ بے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر شرط لگا سکتے ہیں، مگر شرط آپ کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شرائط فاسد کہتے ہیں کہ وہ بے کے اندر نہیں لگائی جا سکتی. عام طور پہ یہ تینوں شرائط آپ اس بے کے اندر اکٹھی نہیں کر سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مگر بے فاسد سے بچنے کے لیے آپ نے صرف یہ تبدیلی کی کہ آپ نے کہا کہ ہم بے کے اندر یہ شرائط نہیں لگا رہے، بلکہ ہم آپ سے الگ وعدہ کر رہے ہیں، ایک الگ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں جس کا اس بے سے تعلق نہیں. اور یہ عقد نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے نہیں ہے، یہ ایک طرف سے آپ یونیلیٹرلی بینک کو ایک انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں کہ میں آپ سے آپ کا شیئر خریدوں گا اور میں آپ سے یہ گھر رینٹ پر لوں گا. تو یہ ہمارا جو اس میں اعتراض ہے شرعی بیسز اس کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ شرط فاسد ایک عقد میں شامل کر رہے ہیں تو صرف اس کو شرط فاسد کے زمرے سے نکالنے کے لیے آپ اس کو الگ ایگریمنٹ کی شکل نہیں دے سکتے. تو اس کے اوپر اور علماء نے بھی اعتراض کیا ہے، اور ان کا بھی یہی اعتراض ہے کہ وہ پرومس جو بیسیکلی آپ کے اوریجنل ایگریمنٹ ہی کی ایک شرط ہے، اس کو آپ شکل ڈفرینٹ دینے کے لیے ایک الگ پرومس تو بنا سکتے ہیں، مگر اصل میں وہ بے ہی کی شرط ہے، اور اس شرط کی وجہ سے آپ کا اوریجنل بے جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے. اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سیپریٹ ایگریمنٹ کرنے کی اجازت ہو جائے تو پھر تو آپ آرام سے کسی بھی سودی ٹرانزیکشن کو اس ایگزامپل میں جیسے میں نے یہاں لکھی کہ میں آپ کو 100 روپیہ ایک مہینے کے لیے لون دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے مہینے کے بعد سود کے بغیر وہی 100 روپیہ آپ مجھے واپس کر دیں، اور اس کے بعد آپ مجھے ایک انڈیپینڈنٹ سیپریٹ یونیلیٹرل یک طرفہ آزادانہ پرومس ایگریمنٹ کر کے دے دیتے ہیں کہ میں اس مہینے کے آخر میں آپ کو 10 روپے گفٹ کروں گا. تو یہاں بھی دو ڈفرینٹ ایگریمنٹس ہیں، ایک کانٹریکٹ انڈیپینڈنٹ ہے، دوسرا جو پرومس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، مگر جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے تو یہ ایک ہی کانٹریکٹ جو ہے وہ
اس کی ایک طرح سے ڈسگائزڈ فارم ہے ایک سودی کانٹریکٹ۔ تو بیسک جو شرعی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شرط فاسد کو آپ سیپریٹ معاہدہ بنا کے تو اپنے عقد سے بظاہر الگ کر لیں تو وہ اصل میں اس سے الگ ہو نہیں جاتا۔ اسی طرح جو اگلا کانٹریکٹ ہے جس کو بینکس یوز کرتے ہیں وہ مرابحہ کا کانٹریکٹ ہے۔ مرابحہ جو ہے وہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے، سیلر ہے آپ کا، وہ اس چیز کی اوریجنل پرائس بھی آپ کو بتائے گا، اور وہ اس کے اوپر جتنا پروفٹ لے رہا ہے وہ بھی آپ کو وہ ڈسکلوز کرے گا۔ تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ آ، جو سیل ہے اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے۔ اگر ایک بائر ہے جو اتنا ایکسپیرینسڈ نہیں ہے، اس کو یہ کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ جو مجھے آپ چیز بیچ رہے ہیں وہ اس کے اوپر آپ جائز منافع لے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی مارکیٹ میں بے مرابحہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے اگر وہ ریگولر سیل کر رہا ہے جسے بے مساومہ کہتے ہیں، تو اس کے کیس میں بائر کو نہیں پتا کہ وہ کتنا پروفٹ لے رہا ہے، مگر آپ کے کیس میں اسے پتا ہے، تو یہاں آپ زیادہ کمپیٹیٹو ہو جائیں گے۔ ایک فائدہ جو ہے اس کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کی آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، مثلا آپ گھوڑا خرید رہے ہیں اور آپ کو گھوڑوں کی پہچان نہیں ہے، تو وہاں بھی آپ سیلر جو ہے اس کو ایک فکسڈ پروفٹ دے کے تو اس سے آپ ہیلپ لے لیتے ہیں کہ آپ مجھے ایسی چیز دلوا دیں جو اچھی ہو، اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک مارک اپ جو ہے وہ آپ کا پروفٹ بھی دے دوں گا۔ تو کلاسیکل جو مرابحہ ہے وہ مارکیٹ میں رائج تھا اور اس کو فقہا نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ ایک سیل کا کانٹریکٹ ہے نہ کہ فائنینسنگ کا کانٹریکٹ ہے۔ اس کو بینکس جو ہیں وہ ماڈیفائی کرتے ہیں، مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر اس کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ بینک کے پاس آتے ہیں اور بینک کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹریکٹر جو ہے وہ آپ سے فائنینس کروانا ہے۔ تو بینک کو آپ پہلے ایک پرومس کرتے ہیں کہ میں آپ سے وہ ٹریکٹر جو ہے وہ خرید لوں گا۔ اس کے بعد بینک آپ ہی کو اپنا ایجنٹ بنا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ٹریکٹر بیچنا ہے، کیونکہ میرے پاس ایک پرومس آ چکا ہے کہ کوئی میرے سے خریدنے کو تیار ہے، تو آپ میرے ایجنٹ بن جائیں اور آپ کو جو ٹریکٹر چاہیے آپ وہ جا کے مارکیٹ سے پسند کر لیں۔ جب وہ پسند کر لیتا ہے، وہ آ کے بینک کو بتاتا ہے، تو بینک اس ٹریکٹر کو خرید لیتا ہے اور پھر اس کی پرائس کو انکریز کر کے مارک اپ کر کے، اور وہ مارک اپ جو ہے مرابحہ کی جو شرط ہے کہ اس کے اندر اوریجنل پرائس اور مارک اپ دونوں جو ہیں وہ بائر کو ڈسکلوز کیے جائیں، تو وہ بینک آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگر یہ 100 روپے کا ہے تو میں نے 120 کا آپ کو بیچ دیا، تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں یہ 100 کا آیا تھا اور پروفٹ جو ہے اس میں 20 روپے کا۔ یہ جو تیسری لائن ہے یہ بیسیکلی اصل مرابحہ کا کانٹریکٹ ہے، کہ جہاں ایک چیز آپ کسی سے خرید رہے ہیں تو اس نے اس کی پرائس اور اس کا پروفٹ دونوں آپ کو ڈسکلوز کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ بینک سے اس کو مارکڈ اپ آئٹم کو خرید رہے ہیں تو بینک آپ سے کہتا ہے کہ یہ پیمنٹ جو آپ مجھے کر رہے ہیں یہ آپ مجھے ڈیفرڈ پیمنٹ کر دیں، آپ نے جو مجھے 120 روپے دینے ہیں وہ ابھی نہ دیں، وہ آپ مجھے آہستہ آہستہ ہر مہینے 10 روپے دے دیں۔ اور پھر وہی قسطیں جو ہیں انسٹالمنٹس آپ بینک کو دے رہے ہیں، اور اس انسٹالمنٹ میں جب آپ فیل ہو جاتے ہیں، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، تو سود تو وہ لے نہیں سکتے، اس کو بڑھا نہیں سکتے، پھر وہ آپ پہ کوئی پینلٹی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ یہ چیریٹی فنڈ جو ہے اس کے اندر آپ اپنا پیسہ جو ہے ڈال دیں، اور وہ چیریٹی فنڈ بھی اس کے اندر جو آپ نے کنٹریبیوشن کرنی ہے وہ میرا خیال ہے بینک ہی کا فنڈ ہوتا ہے یا بینک کے اپروو فنڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر پیسے ڈالنے کے لیے آپ ایک پرومس کر کے دیتے ہیں کہ اس میں میں پیسے ڈالوں گا۔ تو یہ بھی پچھلے ایگزامپل کی طرح ایک
तीन चार डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का मजमुआ जो है ये बन जाता है। आपने पहले एक प्रॉमिस किया उससे ख़रीदने का, फिर आपने उससे एजेंसी का प्रॉमिस किया, फिर आपने उससे मुराहबा किया, फिर उसने डेफर्ड सेल की, और फिर आपने चैरिटी फंड में कंट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये बहुत से डिफरेंट प्रोमिसेस और एग्रीमेंट्स को मिला के तो उसको एक ऐसी शक्ल दी जाती है कि जो रेगुलर इंटरेस्ट बेस्ड जो फाइनेंसिंग है उसको मॉडल किया जा सके इसके अंदर। इसमें एतराज़ात बहुत से हैं। एक एतराज़ तो सिंपल ये है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को बेच नहीं सकते जो आपकी पोजीशन में नहीं है। तो बैंक के पास इन्वेंट्री किसी चीज़ की नहीं होती। बैंक तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आप खुद बैंक को जाके बताते हैं कि मैंने वो चीज़ आपसे ख़रीदनी है, तो ये पहला मुराबा का जो रूल है उसकी वायलेशन है कि आप किसी से ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकते जो उसकी ओनरशिप में ना हो। फिर आप वो दो कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन कर रहे हैं कि ओनरशिप में बैंक को आने के लिए मैंने पहले अप्लाई किया और प्रॉमिस किया कि आप ख़रीद लेंगे तो फिर मैं आपसे भी ख़रीदूंगा। तो वो टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन वन वाली उसके अंदर बात आ गई। असल में जो वजह है वो ये है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि बैंक्स को हुकूमत की तरफ से ही और स्टेट बैंक की तरफ से ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि वो फाइनेंसिंग के अलावा किसी एक्चुअल रियल ट्रेडिंग एक्टिविटी में शमूलियत इख्तियार कर सके। और उसकी वजह ये है कि अगर ऐसा हो जाए, इसकी बड़ी माकूल वजह है जिसकी वजह से जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने बैंकिंग स्टार्ट की, उन्होंने इसकी इजाज़त इसलिए नहीं दी कि अगर बैंक को दुकान खोलने की इजाज़त भी हो और गाड़ियां बेचने की इजाज़त भी हो, तो बैंक खुद ही अपने आप को लोन दे के गाड़ी खरीद ले और उसको बेच दे। तो वो जो मैकेनिज्म है जिसके तहत बैंक आपको लोन दे रहा है, वो जो प्रिविलेज उसको हासिल है मनी क्रिएट करने की, उस मनी को वो क्रिएट करके अपना ही बेनिफिट कर ले, तो वहाँ उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो जिन ममालिक में बैंक्स जो हैं वो प्योरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके यहाँ सूद की कोई ममानियत नहीं है, तो वहाँ इस हिकमत के तहत उन्होंने बैंक्स को किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी में शमूलियत से मना कर दिया हुआ। तो हमारा भी बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक बैंकिंग पर भी उसी तरह अप्लाई होता है कि बैंक ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो जब वो करता है ट्रेडिंग तो स्टेट बैंक की तरफ से उसको मखसूस विंडोज़ और मखसूस तरीके मिले हुए हैं कि आपने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो एक स्पेशल किस्म की कंपनी है वो फॉर्म करनी है, और वो कंपनी जो है वो मुदारबा कंपनी होगी, और वो होगी तो अलग कंपनी मगर वो एक्ट इसी तरह कर रही होगी जैसे वो सिर्फ फाइनेंसिंग के लिए। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो कस्टमर की तरफ से आपको ऑर्डर आया है कि उसने कोई चीज़ आपसे ख़रीदनी है, जो एडवांस परचेज ऑर्डर है, वो भी बेसिकली टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन वन वाली बात है कि जो ममानियत है कि आप किसी चीज़ को उस वक्त तक बेच नहीं सकते जब तक आप उसको ऑन ना करते हो। तो ये भी एक तरह से इंजीनियरिंग है जो मुराबहा को फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने के लिए की जाती। दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि किसी भी इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जब आपकी पेमेंट लेट होती है, चाहे वो मुराबहा है या डिमिनिशिंग मुशारका है या सारे, तो उसके अंदर जो बैंक आपसे चैरिटी फंड में पैसा डालने को कहता है, वो बजाते खुद एक मशकूक तरीका है। वो सूद तो नहीं है क्योंकि वो बैंक को नहीं जा रहा, मगर बैंक आपका जो प्रॉमिस है, उसने उसने आपसे प्रॉमिस लिया हुआ है कि मैं चैरिटी में पैसे दूंगा, तो वो किस हद तक आपको फोर्स कर सकता है कि आप चैरिटी में पैसे दें। ये आ, और इस एग्रीमेंट को वो उस पिछले कॉन्ट्रैक्ट जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट है या जो फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ कैसे रिलेट कर सकता है, इसका भी एज सच कोई शरई जवाज़ नहीं है। ये सिर्फ तकी उस्मानी साहब का अपना एक मशवरा था कि इस तरह कर लिया जाए तो जो
قرض دار ہے اس کو ایک پریشر اس کے اوپر مینٹین رہے گا کہ جناب آپ نے پیسے جو ہیں واپس کرنے ہیں، نہیں تو آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی۔ مرابع جو ہے اس سے سملر بینک سے کور کانٹریکٹ استعمال کرتے ہیں، اس کو بے معجل یا بسمن اجل کہتے ہیں۔ وہ سملر ہے مرابحہ کے، اس میں صرف فرق یہ ہے کہ وہاں بینک آپ کو پرائس ڈسکلوز کرنے کا اس کے اوپر ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ اس نے کتنے کی چیز خریدی ہے، مگر وہ اس کو ہائر پرائس پہ آپ کو بیچ سکتا ہے۔ اور اگر وہ ایک کریڈٹ سیل آپ کو کر رہے ہیں تو معجل کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اس کو پیمنٹ کرنی ہے، جو چیز آپ فائنینس کروا رہے ہیں، گاڑی فائنینس کرا رہے ہیں، ٹریکٹر فائنینس کروا رہے ہیں، اس کی جو پیمنٹ آپ نے بینک کو کرنی ہے، وہ بینک آپ کو مہنگا بیچ کے ڈیفرڈ پیمنٹ جو ہے وہ آپ سے فیوچر میں لے لیتا ہے۔ مگر وہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ پینلٹی کا کیسے ہینڈل کرے گا، اور اس نے جو چیز آپ کو بیچی ہے وہ اس کی اونرشپ میں نہیں تھی، وہ اسی طرح اس نے آپ سے پہلے پرومس لیا کہ آپ اس سے خریدیں گے اور پھر اس نے اس کو آپ کو بیچا، تو وہاں بھی وہ دو کانٹریکٹس والی بات آ گئی۔ اگلا جو کانٹریکٹ ہے جو بینک یوز کرتے ہیں اجارہ، یہ لیز یا رینٹ والا کانٹریکٹ ہے۔ یہ بھی اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ اس کے دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کسی ایسٹ کو رینٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی سروس کو، کسی لیبر کو رینٹ کر رہے ہیں۔ تو جو سروس کی رینٹل ہے، وہیں سے لفظ جو ہے وہ اجرت نکلا ہے، جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کے کام کی اجرت ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے آپ کی جو سکل ہے اس کا اجارہ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں ان کا اجارہ نہیں کیا جا سکتا، جو چیز استعمال میں کنزیوم ہو جائے جیسے کھانا ہے، اس کو آپ لیز نہیں کر سکتے۔ اور لیز کی ہمیشہ ایک اینڈ ڈیٹ ہونی چاہیے، یہ بھی شریعت میں ایک شرط ہے کہ وہ کس ڈیٹ سے لے کے کس ڈیٹ تک ہوگی، کیونکہ آپ جو انڈر لائنگ ایسٹ ہے، اگر آپ نے گاڑی رینٹ کی ہے تو گاڑی تو آپ اون نہیں کر رہے، صرف آپ اس کو چلانے کے آ، اجازت لے رہے ہیں، تو وہ 1 سال تک ہے، 6 مہینے تک ہے، وہ ٹائم بھی آپ نے اس میں اسپیسیفائی کرنا۔ اجارہ جو ہے اس کو بھی فائنینسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے اجارہ منتہا بالتملیک ہے۔ اس میں طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ بینک اور جو کسٹمر ہے وہ دونوں مل کے ایک پروڈکٹ جو ہے خرید لیتے ہیں، جیسے پہلے گھر والی اگزامپل تھی، مورگیج والی اگزامپل تھی۔ پھر جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ بینک سے اس چیز کو رینٹ پر خرید لیتا ہے، اور کیونکہ جو سودی لیز کا طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ جو سودی پرچیز کا طریقہ ہوتا ہے، جب آپ گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں بینک سے اور سودی نظام میں ریگولر خرید رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ سود کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ قسطیں آپ کی ختم ہوتی ہیں تو آپ اس کی پوری قیمت اور سود ادا کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ گاڑی آپ کی ہو جاتی ہے۔ اجارہ میں کیونکہ آپ صرف رینٹ پے کر رہے ہیں، تو وہ رینٹ کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ اس میں جو گاڑی کی قیمت ہے وہ بھی شامل ہو جائے، مگر کیونکہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف ایک رینٹ ہے، تو وہ پھر آپ سے ایک الگ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ جب یہ رینٹل پورا ہو جائے گا تو پھر وہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو گفٹ کر دی جائے گی۔ یعنی یہاں بھی 2-3 کانٹریکٹ ملا کے ایک ایسی شکل اجارہ کو دی جا رہی ہے، ورنہ اجارہ جو ہے وہ سمپل رینٹل کا کانٹریکٹ ہے، مگر اس کو اونرشپ کی فائنینسنگ کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یوز کر رہے ہیں کہ وہاں بھی آپ نے 2-3 کانٹریکٹ ملائے اور اس کو ایک سودی شکل جو ہے دے دی۔ اگلا کانٹریکٹ جو اسلامک بینکس کے پاس ہے وہ بے سلم ہے۔ بے سلم اسلام میں ہمیشہ رائج رہی ہے، اور اس کو ایک خاص یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس کا خود احادیث جو ہے ان میں بھی ذکر ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کھیت میں فصل لگانی ہے تو جو کسان ہے
اس کو بیج خریدنا ہے یا ٹریکٹر کو رینٹ کرنا ہے یا کھاد خریدنی ہے، تو وہ اس کے جو ایکسپنسز ہیں اس کو اس کی فائنینسنگ چاہیے. وہاں سلم اس کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس فائنینسنگ کے ذریعے اس نے جو پروڈکٹ تیار کرنا ہے، اگر وہ گندم کی فصل لگا رہا ہے تو وہ اس گندم کو وقت سے پہلے بیچ سکتا ہے. باقی اسلام میں کسی بھی جگہ کسی چیز کی فروخت جو ہے جو موجود نہیں ہے وہ غرر میں شامل ہو جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مگر سلم میں اور استثناء میں آپ کو خاص طور پہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ آ، وہ چیز جو ابھی موجود نہیں بھی ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں. اس کی شرط یہ ہے کہ جو بیچ رہے ہیں آپ اس کو آپ کریڈٹ پہ نہیں بیچ سکتے، اس کو آپ قیمت پر بیچ سکتے ہیں، کیش پہ بیچ سکتے ہیں. تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کو کیش پہلے مل جاتا ہے، وہ اس کو اپنی انویسٹمنٹس میں یوز کر سکتا ہے. جو بائر ہے اس کا بھی فائدہ ہے کہ اس کو آج کی قیمت جو ہے اس کے اوپر وہ چیز اٹھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کو وہ بیج جو ہے وہ جب تیار ہو جائے تو وہ مہنگا ہو چکا ہو، مگر قیمت اگر چڑھ بھی جائے گی تو وہ پہلے سے اس کو خرید چکا ہوگا. تو یہاں دونوں کا فائدہ ہے، جو بیچنے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہے اور جو خرید رہا ہے اس کا بھی فائدہ. سلم سے ملتا جلتا ایک کانٹریکٹ ہے وہ استثناء کا کانٹریکٹ ہے. سلم ان چیزوں کے لیے ہے جو فنجیبل آئٹمز ہیں، جو مچھلی آئٹمز ہیں اور جو قیمی آئٹمز ہیں ان کے لیے استثناء ہے. مثلا اگر آپ نے ایک سوٹ سلوانا ہے تو وہ استثناء کے زمرے میں آئے گا، وہ سلم کے زمرے میں نہیں آئے گا. استثناء میں اور سلم میں یہ ڈفرینس ہے کہ سلم میں آپ کو پرائس ایڈوانس میں پے کرنی ہوتی ہے، مگر استثناء میں آپ پرائس جو ہے وہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں اور کریڈٹ پر بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ دونوں کانٹریکٹس جو ہیں آپ کو ایک ایسی چیز کو فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو ابھی تخلیق نہیں ہوئی یا ابھی وجود میں نہیں آئی. یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں جو فریش ڈیٹا ہے وہ مجھے ملا نہیں اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے، یہ میں نے 2008 پرانا ڈیٹا ہے. مگر اس ڈیٹا سے بھی ہم تھوڑا سا آئیڈیا یہ لے سکتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے اس کا رجحان اور اس کا جو آپ کہہ لیں کہ پرائیورٹی ہے یا وہ جس نہج پہ چل رہا ہے وہ کیا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ جو اصل فائنینسنگ کے حقیقی کانٹریکٹس ہیں جس میں استثناء اور سلم ہے اور مداربہ اور مشارکہ ہے، تو 2008 میں اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2%، 3%، 0% اور 2% یہ مشارکہ، مداربہ اور استثناء کے کانٹریکٹس کی پرسنٹیج ہے. جبکہ جو بلک آپ کی پرسنٹیج ہے بینکنگ کی وہ ڈیمینشنگ مشارکہ اور مرابحہ اور اجارہ ہے. یعنی جو نان فائنینسنگ کے کانٹریکٹس ہیں وہ بینکس ہیویلی کر رہے ہیں، اور جو اصل میں فائنینسنگ کے کانٹریکٹس ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہو، مگر آج بھی بینک کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسے کانٹریکٹ کو دوسرے کے اوپر پریفر کرے گا جو اس کو ٹریڈیشنل انٹرسٹ کا ماڈل جو ہے وہ سب سے کلوزلی بنا کے دے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ کانٹریکٹس اور ہیں. بے الانا اور تورق جو ہیں یہ دو کانٹریکٹس ہیں. اس میں اگر کسی شخص کو پیسے کی ضرورت ہے، اب دوسرا جو پہلے اگزامپلس تھیں اس میں آپ کو کسی پروڈکٹ کی ضرورت تھی، مثلا آپ نے ٹریکٹر چاہیے، گاڑی چاہیے، تو آپ نے وہ بینک سے فائنینس کروانا تھا. یہاں آپ کو پیور لون کی ضرورت ہے، آپ کو کیش چاہیے مگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے. تو سمپل کیش حاصل کرنے کے لیے ٹریڈیشنلی بے الانا جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر بی کے
پیسہ چاہیے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ سی سے کوئی چیز خریدے گا اور اس کو وہ کریڈٹ پہ خریدے گا. مثلا میں نے $120 کی کوئی چیز خرید لی. اس کے بعد اس چیز کو میں کیش کے اوپر نقصان کے اوپر بیچ دوں گا. تو جو چیز میں نے 120 کی خریدی ہے اس کو میں $100 کا بیچ دوں گا. مگر اس سے ہوگا یہ کہ وہ جو 120 کی میں نے خریدی تھی وہ $120 میں نے آہستہ آہستہ خریدار کو دینا ہے. میں نے کریڈٹ پہ خریدا ہے مگر کیش مجھے فوری طور پہ مل گیا. تو اس کا افیکٹ یہی آئے گا کہ آج آپ کے ہاتھ میں $100 آ گیا اور اب کسی کو آپ نے مستقبل میں $120 دینا ہے. تو جو سود کا گول ہے کہ مجھے آج کیش مل جائے اور کل کو میں اس سے زیادہ واپس کر دوں گا، تو وہ آپ نے اس طرح حاصل کر لیا کہ کسی سے کریڈٹ پہ کوئی چیز آپ نے خرید لی اور اسی شخص کو وہ چیز آپ نے کیش پہ بیچ دی. اس میں اور تبرک میں یہ فرق ہے کہ دونوں کا ماڈل سیم ہے مگر چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ پہلے کیس میں بے العناء میں آپ نے ایک ہی شخص سے کریڈٹ پہ بھی خریدا اور اسی شخص کو کیش پہ بھی بیچ دیا، جبکہ دوسرے کیس میں آپ نے مارکیٹ سے کریڈٹ پہ خریدا اور مارکیٹ سے کیش پہ خریدا. یعنی اس کے اندر کم از کم 3 پارٹیز موجود ہیں. ایک پارٹی سے آپ نے کریڈٹ پہ خریدا اور دوسری پارٹی کو آپ نے کیش پہ خریدا. تو جو ہمارے اسکالرز ہیں انہوں نے تورق کو ٹریڈیشنلی الاؤ کیا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کانٹریکٹس ہیں اور انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹس ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کریڈٹ پہ خرید لیں اور بعد میں آپ سے چیز بکے نہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کریڈٹ پہ وہ چیز اچھی پرائس پہ مل جائے اور پھر کیش پہ بھی اچھی پرائس پہ آپ بیچ لیں. تو یہاں کیونکہ مارکیٹ انوالوڈ ہے اور آپ اپنی مرضی سے دو انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹس دو مختلف لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس لیے تورق کو ہمیشہ ایکسیپٹیبل اور جائز قرار دیا گیا ہے. جبکہ جو بے العناء ہے اس میں ایک ہی آدمی سے آپ ڈیل بنا رہے ہیں اور اس سے یہ ایک دو کانٹریکٹس کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ تم سے میں خریدوں گا بھی اور تمہیں میں بیچوں گا بھی. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پہلے سے یہ ڈیل کر لیں. یہ اگر انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹس ہیں تو آپ اس سے کریڈٹ پہ خرید لیں مگر وہ آپ سے کیش پہ نہ خریدیں. تو جب تک وہ پارٹیز چینج نہیں ہوں گی اس کی اجازت نہیں ہوگی ورنہ آپ دو ڈفرینٹ کانٹریکٹس کو ایک میں کمبائن کر رہے ہوں گے. تو تورق جو ہے وہ بھی فائنینسنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مگر وہاں بھی پھر پرابلم یہ آتی ہے کہ جب بینک اس کو استعمال کرتے ہیں تو بینک کو نہیں پتا کہ اس نے کون سی چیز جو ہے وہ آ، خریدنی ہے کون سی چیز بیچنی ہے. تو وہ بینک جو ایکچوئل بورر ہے اسی کو اپنا ایجنٹ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. اسی طرح جو بورر ہے وہ بینک کو بھی اپنا ایجنٹ بنا سکتا ہے کہ تم میرے لیے جو ہے وہ چیز خریدو اور بیچ دو. اور پھر بینکس جو ہیں وہ فزیکل چیز خریدنے اور بیچنے کی بجائے آ، جو صکوک ہیں ان کو خرید اور بیچ کے تو کاغذوں ہی کاغذوں میں پورا ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں. تو وہاں جو ایون اسلامک بینک کے اپنے جو سپورٹرز ہیں جو شریعہ اسکالرز ہیں وہ بھی تورق کو تھوڑا سا مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیپرز ہی پیپرز میں سائن کر کے آپ نے ایک ایفیکٹ ایسا کریٹ کر لیا کہ وہ چیز خریدی اور وہ کریڈٹ پہ خریدی اور کیش پہ بیچ دی اور پیسہ نکل کے بورر کو دے دیا. تو پریکٹیکلی یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ بینک میں جائیں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے 4 کاغذ سائن کریں اور آپ کو اپنا لون مل جائے جو بالکل انٹرسٹ بیسڈ لون کی طرح ایکٹ کر رہا ہوں. تو یہاں بھی کافی سارے جو شبہات اور شکوک ہیں وہ اسکالرز نے ریز کیے. اس کے بعد جو آخری
टॉपिक है वो सुकूक का टॉपिक है। सुकूक जो है वो भी एक जायज़ इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सुकूक बेसिकली किसी भी एसेट के अंदर आपकी ओनरशिप का एक शेयर है, और वो शेयर जो है ओनरशिप का आपका किसी फिजिकल एसेट में भी हो सकता है, और उस एसेट से जो मनफियत आ रही है उसके अंदर भी हो सकता है। मसलन मुशारका सुकूक जो है उसकी एग्जांपल आप इस तरह देख लें कि 10 मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक घर ख़रीदते हैं और फिर वो उस घर को रेंट पे डाल देते हैं। अब उससे जितना भी किराया आएगा वो उस घर के जो ओनर्स हैं हर एक के पास एक सुकूक का सर्टिफिकेट है जो उसको ये इस बात की तस्दीक करता है कि उस घर का 10% का मालिक वो है। अब उस सर्टिफिकेट का जो ओनर है उसको हर महीने 10% किराया उस घर से जो प्रोसीड आएगी वो उसको मिलती जाएगी। अब जब तक वो घर किराए पे चढ़ा रहेगा एक तरह से उसकी एक ये फिक्स्ड और गारंटीड इनकम है जो उसको उस सर्टिफिकेट की ओनरशिप की वजह से उसको वापस मिल रही है। तो सुकूक जो है वो आपके जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में बॉन्ड्स होते हैं या इनकम सिक्योरिटीज़ हैं उनको बहुत क्लोजली वो रिजेंबल करते हैं। मगर जो मुशारका बेस्ड सुकूक है उसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये एक एसेट की ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा ये शरई लिहाज से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये एक जायज़ और परमिसिबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बरक्स दूसरे जो किस्म का सुकूक है वो इजारा सुकूक होता है। यहाँ आप किसी एसेट को ओन नहीं कर रहे होते बल्कि उस एसेट से जो इनकम आ रही है उस इनकम की ओनरशिप में आपको हिस्सा दिया जा रहा होता है। ऐसे जो सुकूक हैं जो एसेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि किसी इनकम के सोर्स इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये क्यास किया जा सकता है कि वो जो इनकम उनसे आनी है वो एक तरह से एक कर्ज है या एक रिसीवेबल अमाउंट है जो आपको फ्यूचर में मिलना है। और जो बेअदेन का कानून है कि कर्ज को आप बेच नहीं सकते, तो वहाँ फिर ऐसे सुकूक जो हैं उनको सेकेंडरी मार्केट में आप रीसेल नहीं कर सकते। तो ऐसे सुकूक जो हैं वो आप जब तक उसको ओन करते हैं आपको उसकी इनकम आती रहेगी। अब वहाँ भी इनोवेशन और इंजीनियरिंग आप कह लें उसको, उन्होंने काफ़ी एवॉल्व किया है सुकूक के कॉन्सेप्ट को। उसके अंदर एक अहम चीज़ जो उन्होंने डाली है वो ये डाली है कि जिस एसेट को वो सुकूक ओन कर रहे हैं उसको एक अलग कंपनी बना दी और उस कंपनी में आपका ओनरशिप का शेयर हो गया। अब जब वो कंपनी के अंदर आपका ओनरशिप का शेयर हो गया तो उस कंपनी का जो एसेट है जिससे रेंट आ रहा है वो रेंट डायरेक्टली आपको आने की बजाय पहले उस कंपनी की इनकम बनेगी, और फिर वो कंपनी डिविडेंड के तौर पे अपने ओनर्स को वो इनकम पास ऑन करेगी। तो वहाँ आप उसको डीकपल कर सकते हैं, उन दोनों को एक दूसरे से आज़ाद कर सकते हैं कि रेंट आता जा रहा है मगर वो कंपनी हो सकता है कुछ रेंट अपने पास फ्यूचर के लिए रख ले और आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड दे। और कल को अगर उस घर से किराएदार खाली भी करके चला गया और 2 महीने के लिए रेंटल इनकम नहीं भी आई, तो कंपनी ने जो पहले पैसा सेव किया हुआ है उस पैसे में से वो आपको कुछ ना कुछ हर महीने फिक्स देती जा रही है। तो इस तरह वो कंपनी और वो जो सुकूक हैं वो एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी को ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फिक्स इंटरेस्ट आपको हर महीने पता है कि मुझे मिलना है। तो इस मॉडल के ज़रिए वो एक डेट सिक्योरिटी जो है उसको वो बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें भी बज़ाहिर कोई
غیر شرعی چیز اس سینس میں نہیں ہے، اگر اس کا جو سمپل ماڈل ہے اس کے اندر کہ اگر ایک کمپنی آپ بنا لیتے ہیں اور وہ کمپنی کسی گھر کو اون کرتی ہے، یا گاڑیوں کی ایک فلیٹ ہے جو اس نے اوبر کے اوپر چلا دی ہے یا ٹیکسی بنا دی ہے، اب ان سے ہر مہینے انکم آ رہی ہے، اور وہ انکم وہ کمپنی اپنے پاس رکھ کے تھوڑی تھوڑی آپ کو دیتی جا رہی ہے، تو یہاں اچھی بات یہ ہے کہ یہ شریعہ سے کمپلائنٹ بھی ہے، مگر آپ کو ایک سیٹسفیکشن جو سیکیورٹی دے رہی ہے وہ ایک فکسڈ انکم کی، تو وہ فکسڈ انکم اصل میں فکس نہیں ہے جس طرح کہ شریعہ نے پروہیبٹ کیا ہے کہ آپ انکم کو فکس نہیں کر سکتے، مگر وہ انہوں نے ماڈل ایسا اس کو بنا لیا ہے کہ وہ آپ کو فکس انکم مل رہی ہے۔ البتہ جو پرابلم ہے وہ اس میں یہ ہے کہ سکوک کی جو اونرشپ ہے وہ ایسٹ سے ہٹ کے اکاؤنٹس ریسیویبل اور ڈیٹ اور فیوچر انکم، جب اس لیول پہ سکوک جاتے ہیں تو ان میں بہت کمپلیکسٹی آ جاتی ہے کہ اس کو بیچا کس طرح جا سکتا ہے، کیونکہ قرض کو بیچنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو سکوک کے جو ماڈرن امپلیمنٹیشنز ہیں وہ اتنی کمپلیکس ہیں کہ ایون تقی عثمانی صاحب نے خود ان کے اوپر آبجیکشن لگائی ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے ماڈلز بینکس یوز کر رہے ہیں جو کہ پیورلی شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ البتہ جو کنسیپچول لیول ہے، بنیاد جو ہے سکوک کی، وہ بہت سمپل اور شریعت میں ایک جائز حل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو اون کر رہے ہیں تو اس چیز کی اونرشپ کی وجہ سے اس سے جو منفعت مل رہی ہے وہ آپ کو ہر ماہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسک جو ہیں وہ ٹاپکس تھے جو کانٹریکٹس کے حوالے سے جو اسلام میں الاؤڈ ہیں اور بینکس جو ہیں ان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ایسے ماڈلز یا ایسا ایک بینکنگ یا فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا سسٹم اور ایسا ایک کرنسی کا سسٹم جو گولڈ دینار بیسڈ ہو، اس کو ہم فائنل ڈسکس کریں گے۔ جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں بیسیکلی اس پورے کورس کی، کہ آج کل کی جو سوسائٹی ہے اس میں عملی طور پہ ہم دینار اور درہم بیسڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور دینار اور درہم بیسڈ کرنسی جو ہے اس کو کس حد تک اور کس طرح، کس اسٹریٹجی کے تحت ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں۔